بیٹھ جائیں بھائی، سب ساتھی بیٹھ جائیں. خطبہ ہوتا ہے، بہت سنیں سب دھیان کے ساتھ، بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا دستور ہے کہ انسان جس لائن میں محنت کرتا ہے اس لائن سے کامیابی کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. آپ زمیندار سے پوچھیں ڈاکٹری کس طرح ہوتی ہے، وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں زمیندار کیسے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں. ہر آدمی کو اس لائن کی خبر ہے جس میں اس کی محنت، اس کا وقت لگ رہا ہے. مسلمان دین سے ناواقف اور دین سے جاہل اور دین سے کامیابی کا یقین دل میں اس لیے نہیں ہے کہ سب سے بنیادی امت سے اجتماعی طور پر جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے دین کی دعوت کو چھوڑا ہے. امت کے ارتداد کا سبب ہی یہی ہے کہ امت نے دین کی دعوت کو چھوڑ دیا. تو آدمی تجارت چھوڑ دے، زراعت چھوڑ دے، اسے اپنی تجارت سے ایک پائی ملنے کی امید نہیں ہونی چاہیے. جو زمیندارہ چھوڑ دے اس کو ایک دانہ غلے کی امید نہیں ہونی چاہیے. آپ نے یہ راستہ ہی چھوڑ دیا، آپ اس سے کیوں امید کر رہے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تاجر تجارت چھوڑ دے اور پھر وہ نفع کی امید کرے تو کہا جائے گا یہ بے وقوف ہے. کوئی شخص اگر ملازمت چھوڑ دے اور تنخواہ کی امید کرے تو کہا جائے گا یہ آدمی پاگل ہے. اور میں حیران ہوں کہ مسلمان دعوت اللہ کی اس محنت کو چھوڑ کر ہدایت کی امید رکھتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدھی بات ہے. وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے. جب یہ دنیا بغیر محنت کے صرف دعا سے حاصل نہیں ہو سکتی تو وہ دین جس سے اللہ کو محبت ہے وہ بغیر محنت سے دعاؤں سے کیسے حاصل ہو جائے گا؟ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن اور حدیث اس بات کو بڑی قوت سے کہتے ہیں کہ مسلمان کے اپنے دین پر قائم رہنے کا جو ایک واحد بنیادی سبب ہے وہ دعوت اللہ ہے. اپنے آپ کو سماج میں
اپنے آپ کو معاشرے میں، اپنے آپ کو سر سے لے کے پیر تک سنت کے لباس میں، اپنے آپ کو واجبات اور فرائض کے ادا کرنے میں، اپنے آپ کو اللہ کے احکام میں پوری طرح قائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنے پہلے دین کے داعی بنیے، تب آپ میں اس کی جرت پیدا ہوگی کہ آپ کسی قانون کے مقابلے میں کہہ سکیں میں مسلمان ہوں۔ ہم نے اس آیت پر غور نہیں کیا۔ وقال اننی من المسلمین کا مطلب یہ نہیں کہ میں کافر نہیں ہوں۔ وقال اننی من المسلمین جو دعوت اور عبادت دونوں کو مسلسل جمع رکھے گا، جو دعوت اور عبادت کو مسلسل جمع رکھے گا، اس کے اندر اس بات کی جرات پیدا ہوگی کہ وہ کہے گا قانون کے مقابلے میں مسلمان ہوں، میں یہ لباس نہیں چھوڑ سکتا، میں مسلمان ہوں، میں داڑھی نہیں کٹا سکتا، میں مسلمان ہوں، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں مسلمان ہوں۔ یہ مسلمان کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ آپ کوئی قوم مسلمان بن کر رہ جائے اور وہ کہے ہم مسلمان قوم ہیں۔ نہیں، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرائض سے لے کر معاشرے کی سنتوں تک اپنے حلیے سے، اپنے عمل سے ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے دوستو عزیزو، امت میں جو بے دینی ہے اس کی دو بنیادی وجہ ہے، یا اللہ کے غیر سے محبت ہے، یا اللہ کے غیر کا خوف، اس کا تاثر ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کے دل سے نکلنے کے لیے قرآن نے جو شرط لگائی ہے، وہ قرآن نے دعوت کو شرط قرار دیا ہے کہ اگر اللہ کے غیر کا تاثر نکالنا، اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کا دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاؤ۔ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ یہ بالکل میں قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ کر رہا ہوں کہ دوسروں تک بذات خود دین کی دعوت پہنچائے بغیر، میں اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان دین پر باقی نہیں رہ سکتا، چاہے اسے دینی معلومات بھی کتنی ہو، یہ دین پر باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اپنے دین پر استقامت، اپنے دین پہ صلابت، اپنے دین پر آدمی کا بڑی بڑی حکومتوں اور قوانین کے مقابلے میں مسلمان کے دین پہ جمنا، 100 بار اللہ کی قسم کھا کر تم سے کہتا ہوں، صرف اور صرف دعوت پر موقوف ہے۔ آپ چاہے اس کو مبالغہ کہیے، چاہے آپ اس کو جو ہے غلو کہیے، یہ آپ کی بکواس ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی قرآن حدیث کو غور سے پڑھا نہیں ہے۔ یہ بالکل اٹل ہے فیصلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کو اپنائے بغیر مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ یا تو یہ داعی بن کر رہے گا یا مدعو بن کر رہے گا، یا تو یہ باطل کو دعوت دے گا حق کی طرف۔ اگر یہ خدا کی قسم یہ کام نہیں کرے گا تو یہ باطل کی دعوت لبیک کہے گا اور یہ باطل کی دعوت کو قبول کرے گا۔ یہ میں بالکل آپ کو پکی ٹھکی بات قرآن حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا صرف دین سیکھنے کے لیے ہے؟ سوچیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت دینا دین سیکھنے کے لیے؟ دعوت، اللہ اکبر، اس سے بڑی مسلمان کے پاس کوئی دفاعی طاقت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دفاعی طاقت اگر مسلمان کے پاس ہے تو وہ اپنے دین کی دعوت ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی باطل کو مغلوب کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ملتی ہے قرآن حدیث میں کہ مسلمان اپنے دین کی دعوت پر قائم تھا، اس لیے ساری اقوام باطلہ جھکی ہیں ان کے سامنے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے شرط لگا دی ہے، میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، قرآن نے شرط لگا دی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اس کے دین کے داعی ہو، میں ترجمہ کر رہا ہوں جس طرح قرآن کا، آپ ذرا غور سے سننا، اگر تم اس کے دین کے داعی ہو تب تو وہ تمہاری مدد کرے گا باطل کے خلاف، اور تمہیں تمہارے قدموں کے دن پہ جمائے رکھے گا۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں معالیہ صاحب کا ایک ملفوظ ہے،
حضرت فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا شخص دیندار تو ہے، دیندار تو ہے، دین کا مددگار نہیں ہے، دین کا مددگار نہیں ہے، یہ دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سارے فرائض پورے کرتا ہے، سارے واجبات پورے کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی گناہ بھی نہ اس سے ہو اور یہ ساری سنتوں کا اہتمام کرے، مکمل نیک آدمی ہو، دیندار۔ مولوی صاحب فرماتے کہیے کہ یہ آدمی دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ مدد تو موقوف ہے دین کو دنیا میں قائم کرنے پر۔ اس لیے اس بات پر سب غور کریں کہ مسلمان کے پاس اگر یہ دعوت کی دفاعی طاقت نہیں ہے تو پھر باطل اس کے معاشرے پر بھی غالب آئے گا، اس کے فرائض پر بھی غالب آئے گا، اس کے پورے دین پر غالب آ جائے گا۔ مسلمان ایک دین چھوڑ دے گا کہ جی کیا کریں، نہ حالات ہیں، نہ ماحول ہیں، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہمارے اندر طاقت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے اور یہاں دین پر چل نہیں سکتے۔ لہذا یہ غیبی ان تمام مددوں سے بالکل محروم ہو کے رہ جائے گا جو غیبی مدد دعوت پر نازل ہوئی ہے۔ آپ چاہیے کہ صحابہ کی سیرت پر غور کریں کہ جب تک یہ امت اپنی کی دعوت کو لے کر پھرتی رہی، یہ بادشاہوں سے اس طرح بات کی جیسے کسی غلام سے بات کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ دعوت ہے اصل بنیادی فریضہ اپنے دین پر استقامت کا، جس کا خاصہ یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو باعتبار کمال کے، باعتبار حقیقت کے، اس کی دعوت دوسروں کو دو۔ یہاں تو ایک جہالت اور ایک بے وقوفی یہ عام ہو گئی ہے لوگوں میں کہ جو آدمی عمل نہ کرے وہ دعوت نہ دے، کیونکہ وہ خود عمل نہیں کرتا، دعوت کیسے دے گا؟ اور قرآن کو غلط سمجھنا، غلط بیان کرنا اور اسے دلیل بنا کر پیش کر دینا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ آپ اس کام کو کرتے نہیں اسے کہتے کیوں ہو؟ دیکھیے تو صحیح، یہ کہنا جس کام کو آپ کرتے نہیں اسے کہتے کیوں ہو، یہ بالکل علماء نے لکھا ہے، یہ ایسا ہے جیسا کوئی آدمی نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو کیا روزہ بھی نہ رکھے؟ کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پہلے آپ نماز تو پڑھیے پھر روزہ بھی رکھ لیں گے؟ نہیں، نماز چھوڑنا مستقل گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا مستقل گناہ ہے۔ اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ عمل نہ کرنا مستقل گناہ ہے، دعوت نہ دینا مستقل گناہ ہے۔ کہاں کوئی یہ کہہ دے کہ میاں پہلے آپ عمل کریں پھر دعوت دیں؟ نہیں، دعوت مستقل ایک فریضہ ہے، نماز پڑھنا مستقل ایک فریضہ ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن کسی کو نماز کی دعوت دیتا ہے تو اس کے ذمہ دعوت دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی نماز کے پابند آدمی کو نماز کی دعوت دینا ضروری ہے۔ دعوت ایک فریضہ ہے، نماز روزے کی طرح، حج و زکوٰۃ کی طرح دعوت ایک فریضہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ اندر پیدا کرنا چاہتے ہو باعتبار کمال کے، اس کو بصفت تبلیغ کرو۔ اور میری بات آپ نوٹ کر لیجئے، بصفت تبلیغ کا مطلب ہی صرف خدا کی قسم یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، اس کے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ نہ قلم سے، نہ اخبار سے، نہ رسائل سے، نہ موبائل سے، کسی سے بھی فریضہ دعوت کا اللہ کی قسم ادا نہیں ہوگا۔ آپ خود جا کر دعوت دیں گے تو دعوت کا فریضہ ادا ہوگا، ورنہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ جو آج کل ایک خیال ہے کہ دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، جس طرح چاہو دعوت دو، بالکل غلط خیال ہے آپ کا۔ آپ کو غور کرنا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دعوت دینے کا طریقہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ دعوت کیسے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے اپنے صحابہ کو دور اور نزدیک خود دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ آپ دیکھیے، ایک شخص کو آپ نے ایک صحابی کو بھیج، جاؤ فلاں کو جا کے دعوت دو۔ اس نے کہا کہ جس کی تم دعوت دے رہے ہو اللہ کی، وہ پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، لوہے کا ہے، کس چیز کا ہے؟ واپس آ گئے صحابی، آ کر اس کے اللہ سے یہ کہا، میں پھر جاؤ اس کے پاس۔ یہ نہیں ہمارے بات، تم تو بات پہنچا چکے ہو، چھوڑو اب، وہ جانے ہدایت مقدر میں ہوگی، مل جائے گی، نہیں ہوگی نہیں ملے گی، پھر جاؤ۔ پھر گئے، پھر جا کے کہا، پھر اسے جواب دیا، پھر گئے، پھر جا کر کہا، پھر یہ جواب دیا۔
آپ بار بار بھیجتے رہے، یہاں تک کہ آسمان سے بجلی گری اس پر اور اس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں نے اپنی حماقت سے اور اپنی بیوقوفی سے یہ طے کر لیا ہے کہ دعوت دینے کے لیے خود چلنا پھرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ تو اس زمانے کی بات ہے جب اسباب وسائل اور ذرائع موبائل نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے لوگ پھرا کرتے تھے۔ اب تو بات پہنچانے کے ذرائع ہیں، پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حیران ہوں اس بات سے کہ کوئی ذریعہ بات کے پہنچانے کا آپ کو دعوت کے فریضے سے کیسے روک سکتا ہے؟ سوچیے آپ۔ میرا سوال ہے، سب سے ایک سوال ہے، اگر کوئی مشین ایسی تیار ہو جائے جو نماز کے سارے ارکان ادا کر دے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشین نماز پڑھ لے گی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بتائیے کیا خیال ہے آپ سب کا؟ آپ کا یہ کہنا کہ دعوت کے ذرائع اور بھی ہیں بات کے پہنچانے کے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ اگر کوئی ایسی مشین تیار ہو جائے جو نماز کے سارے فرائض ادا کر لے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، اگر وہ ایک ایسی مشین بنا دیں جو رکوع بھی کرے، سجدہ بھی صحیح کرے، اس میں سے قرات کی آواز بھی آئے اور تسبیحات بھی پوری کرے، سب کچھ کرے وہ مشین، بتائیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نماز ادا ہو گئی میری طرف سے، میں اس مشین کے ذریعے نماز پڑھی ہے؟ نہیں، آپ کے بدن کا استعمال نماز ہے، ہم کہتے ہیں آپ کے بدن کا استعمال دعوت ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ سب سے بنیادی فریضہ ہے، اور میں صاف کہہ دیتا ہوں آپ سے، اور یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ خود دعوت دیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا فریضہ اسلام میں وہ ایمان کا فریضہ ہے، اور اس کی تکمیل خود جا کر دعوت دیے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ چاہے آپ تہجد پڑھتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں، ذکر کرتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں، زکوٰۃ وقت پر دیتے ہوں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے بنیادی جو شرط ہے، بنیادی جو سبب ہے، وہ آپ کا جا کر دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا، لوگوں کو برائی سے بچانا، اس کی آپ خود کوشش کریں، یہی ایمان کی تکمیل کا ایک سبب ہے۔ میری بات آپ بہت غور سے سنیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں، کیونکہ کبھی قرآن حدیث کو غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں اس کو کہ ہم سے وہ فریضہ چھوٹ رہا ہے جس فریضے کے ادا کرنے پر ایمان کی تکمیل موقوف ہے۔ آپ میری بات پر توجہ دیں، جس فریضے کے ادا کرنے پر ایمان کی تکمیل موقوف ہے، جبکہ ایمان لانا ہر مسلمان کے ذمہ، مرد ہو یا عورت، فرض عین ہے۔ اتنا ایمان لانا فرض عین ہے جتنا ایمان مسلمان کو حرام سے روک دے، اتنا ایمان ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے۔ آپ بتائیے، آپ مسلمان سود کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، نماز ضائع کر رہا ہے، جبکہ اتنا ایمان سیدھا مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے۔ سوال اس بات کا ہے کہ پھر ایمان کی تکمیل کیسے ہو؟ دیکھو میرے دوستو، ایمان کی تکمیل کے لیے صحابہ کرام کا ایک معمول تھا۔ ہم تبلیغ کے کام کو ایک تنظیم اور ایک تحریک اور ایک تبلیغی جماعت کے طور پر سوچتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جو کام کر رہی ہے، نیک کام کر رہی ہے، ایک جماعت نیک کام کر رہی ہے۔ یہ سوچ بہت سطحی سوچ ہے، یہ بہت سطحی سوچ ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے، اس کو مسلمان اس ارادے سے ادا کرے کہ اس سے میں اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اب سے بہت آسان بات عرض کر رہا ہوں، ہر مسلمان۔ آپ گشت کو تبلیغی جماعت کا کام سمجھیں، میں حیران ہوں اس بات سے۔
آپ گشت کو تبلیغی جماعت کا کام سمجھیں. آپ مسجد میں لا کر ایمان کے حلقوں میں لوگوں کو جوڑنے کو تبلیغی جماعت کی تنظیم و تحریک سمجھیں. یہ آپ کی بہت ناسمجھی ہے. یہ آپ کا بالکل غلط خیال ہے. میں کہہ رہا کہ ایمان کی تکمیل فرض عین ہے ہر مسلمان کے ذمہ. امر معروف و منکر فرض عین ہے ہر مسلمان کے ذمہ. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تبلیغ جماعت کا طریقہ کار ہے, اس کے علاوہ اور بھی طریقہ کار ہے. میں علماء سے بھی عرض کر رہا ہوں, عوام سے بھی عرض کر رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. یہ ان کا مذہب ہے کہ ایمان ایک حالت پر نہیں رہتا, بڑھتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی زیادتی کو بتانے کے لیے اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے آؤ اٹھو ہمارے ساتھ, آؤ بیٹھو ایمان کے حلقوں میں ہمارے ساتھ, ابر پر ایمان لے آئے. آپ سوچیے اس کو. اجلس بنا نؤمن ساعتن, آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ایمان کے حلقے میں, کچھ جگہ پر ایمان لے آئے. میرے دوستو عزیزو, یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پر اور دلیل کے طور پر آپ کو پیش کر رہا ہوں. جب ایک مسلمان کسی جماعت کو گشت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں جو یہ اپنی ایک تحریکی کام کر رہے ہیں. حالانکہ یہ عمل معروف نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنا یہ گشت کا موضوع ہے, اور اس کے ذریعے ایمان کو کمال تک پہنچانا یہ گشت کی غرض ہے. یہ غرض ہماری ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازاروں میں ایک ایک کا ہاتھ پکڑتے, ایک ایک سے ملاقات کرتے اور کہتے اٹھو ہمارے ساتھ, اٹھو ہمارے ساتھ, آؤ ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ. لوگوں کے ہاتھ پکڑتے دو کے کھلے بازار میں. ہم نے گشت کا موضوع ملاقاتیں بنا لیا ہے کہ بھائی جاؤ وہاں جاؤ, کسی دفتر میں, کسی کے گھر میں, کسی کے کارخانے میں, کسی کی دکان میں جا کے بیٹھ جاؤ, وہاں دین کی بات کرو, ان کے کان میں دین کی بات ڈال کے آ جاؤ تاکہ تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے. وہ عمل کرے نہ کرے. میں حیران ہوں آپ کی اس گشت سے, اور میں حیران ہوں آپ کی اس سوچ سے, جبکہ گشت کا مقصد یہ ہے. آپ میری بات پر توجہ دینا ذرا. گشت کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کنویں میں, کسی گڑھے میں گر گیا ہے, اگر آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں, کیا خیالات کی اس کی جان بچ جائے گی؟ بولیے آپ. ایک آدمی کسی گڑھے میں گر گیا, کسی کنویں میں گر گیا, آپ اس کنویں پر جائیں, اس گڑھے پر کھڑے ہو کر اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں, بتائیے کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بنیادی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. گشت کا موضوع ہے کیا؟ یہاں سے آپ ہٹیے, ہمارے ساتھ چلیے, ہمارے ساتھ آئیے. قم بنا, اجلس بنا, تعال بنا, یہ الفاظ ہیں صحابہ کرام کے. گشت ہو رہا ہے مسجد کے اطراف میں. آپ اس کو 70 80 90 سال پرانا کام سمجھتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوا ہے؟ میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں. عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتا تھا اور انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آتا تھا. اور کیا فرماتے ہیں, عمر کا قول نقل کر رہا ہوں, فرماتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا تھا تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. اب بتائیے آپ, عمر جیسے آدمی اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مسجد کے اطراف میں لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مسجد میں لا رہا ہے, تو میرے آپ کے ایمان کا کیا حال ہے؟ بتائیے اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ میرے لیے یہ کام کتنا ضروری ہوگا جو میری حالت ہے میرے دین کی اور میرے ایمان کی. اور وہاں وہ عمر بن خطاب جی کے بارے میں ہے کہ میرے بعد ہے کیونکہ نبی ہو سکتا, عمر نبی ہو سکتا تھا, آپ نے فرمایا ہے. اور وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ مسجد میں آ جاؤ, کچھ دیر قریب اپنے پر ایمان لے آئے. میرا عزیز دوستو, میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے انہیں مسجد کے حلقوں میں, ایمان کے حلقوں میں لانا, اصل بات یہ تھی کہ دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکالنا ہے.
گشت کا موضوع یہی ہے. ایک صاحب پوچھے تھے میرے سے کہ گشت میں کیا بات کریں. میں نے کہا گشت بات کرنے کی جگہ ہے یا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لانے کے لیے ہے؟ جی ہاں. ایک آدمی ڈوب رہا ہے, ایک آدمی گڑھے میں گرا ہوا ہے. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے, ہوں گے شاید 70-75 سال کی عمر ہوگی. آ کر میرے پاس بیٹھ کے بہت روئے, یعنی چیخے مار کر روئے. میں نے کہا بھائی کیا بات ہو گئی, بتاؤ کیا ہوا. کہنے لگے میری دکان پر 20 سال سے میری دکان پر گشت ہوتا ہے. 20 سال سے میری دکان مسجد کے قریب ہے. ساتھی گشت کرتے ہیں, آتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. لیکن ابھی چند دن پہلے ایک جماعت آئی گشت میں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چائے پینے کے لیے چلیں. بھائی کیسے, آپ بلا رہے ہیں مجھے, آپ کی محبت ہے, چلیے میں چلتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ تیار ہو گئے میرے گھر کے نام سے, اگر میں آپ کو اللہ کے گھر کے نام سے لے چلوں. تو کہتے ہیں مجھے واقعی شرم آئی کہ ایک آدمی کے گھر کے لیے میں تیار ہو گیا, اللہ کے گھر کے لیے میں تیار نہ ہوں. تو میں نے بہت شرما حضوری میں کہا چلیے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. اس نے مجھے سنایا خود, کہنے لگا مجھے یہ لے کر آئے, مسجد میں لائے, مجھ سے وضو کروایا, مجھ سے نماز پڑھوائی اس وقت کی, پھر مجھے ایمان کے حلقے میں بٹھایا. کہتے ہیں میری عمر اس وقت 75 سال کی ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ میری زندگی کا پہلا دن ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہلی مرتبہ سجدہ کیا. یہ وہ شخص ہے جس کی دکان پر 20 سال سے گشت ہو رہا ہے. وہ بھی سمجھتا ہے دین کی بات سننا دین ہے, یہ بھی سمجھتے ہیں دین کی بات پہنچانا تبلیغ ہے. میں تو حیران ہوں, میں تو آپ سے سب سے کہہ رہا ہوں, میں تو حیران ہوں آپ کے اس طریقہ کار سے میں حیران ہوں. مالیہ صاحب کا ملفوظ یاد کرو, بعض ایسے گشت کیا کرو جیسے بھڑکتی آگ میں سے لوگوں کو نکال کے باہر لایا جا رہا ہو. کہیں آگ لگ جائے, آپ دیکھیے کیسے بچوں کو اور عورتوں کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے. اس لیے میری بات آپ یاد رکھیے, پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے, کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے. وہ تو دلوں میں بات کا اترنا اور دلوں کا پلٹنا, یہ اصل بات ہے. اور اس اللہ کی قسم میں کوئی شک نہیں ہے, قرآن جس سے بھرے ہوئے ہیں کہ دلوں کے پلٹنے کی جگہ صرف مسجد ہے. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے غیر کا تاثر نکالنے کے لیے, اللہ کی ذات کا تاثر پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی کام یہ تھا کہ انہیں اللہ کے گھر میں لاؤ. ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں صحابہ کرام کے. مسجد سے باہر حالت یہ تھی طویل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے کہ مجھے محمد کی کوئی بات سننی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خود کہتے ہیں میں نے جیسے ہی قدم مسجد میں رکھا, میرے دل نے اندر سے کہا طفیل ان کی بات سننی چاہیے, تو پڑھا لکھا آدمی ہے, سن کیا کہتے ہیں. میں نے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کی بات مسجد میں سنی. مسجد سے باہر میری حالت یہ تھی کہ مجھے آپ سے بھی نفرت تھی, آپ کی ذات سے, آپ کی بات سے بھی نفرت تھی. کہتے میں نے بات سنی, میں نے آپ کی بات کو قبول کیا, اور میں اپنی قوم کے 80 خاندانوں کو اپنے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس لیے ہم آپ سے بالکل وضاحتاً سب سے کہہ رہے ہیں, پوری دنیا سے کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری پیدا ہو یہ موبائلوں سے دین کی باتوں کو نشر کرنے کی, میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ دین کا کھیل ہے, دین کا کھیل ہے. میں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یاد کرتا ہوں, بلکہ ان کا فتویٰ یاد کرتا ہوں, کہ آج کل لوگوں نے ان موبائلوں پر قرآن کو کھیل بنا لیا ہے, جبکہ وہی ایک فرما گئے ہیں, فتوے میں لکھ گئے ہیں کہ ریڈیو پر بھی قرآن سننا, قرآن کو کھیل بنانا ہے, قرآن کی بے حرمتی کرنا ہے, اور یہ ناجائز ہے. اور کوئی آدمی اگر ریڈیو پر قرآن سن رہا تو اس کو روکنا واجب ہے. یہ فتویٰ حضرت تھانوی کا چھپا ہوا ہے. اب اس سے زیادہ بدتر چیزوں پر, اس سے زیادہ گندی چیزوں پر لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ اس زمانے کا ایسا فتنہ ہے, اس زمانے کا یہ ایسا فتنہ ہے قرآن کی بے حرمتی کا, کہ لوگ اس سے بالکل ناواقف,
اور لوگ خبر نہیں کس خیال میں ہیں، کہاں ہیں۔ تو میں نے صاف طور پہ عرض کر دیا ہے، میں نے کہا یہ ذرائع نہیں ہیں بات کے پہنچانے کے۔ اللہ نے تذکیر کا جو نفع رکھا ہے وہ صرف مسلمان کے خود جا کر یاد دلانے میں تذکیر کا نفع رکھا ہے۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نبی جی آپ خود ان کو جا کے بتلائیے، آپ خود ان کو ساتھ لے کر، ان کو ساتھ بٹھا کر سمجھائیے، اس سے تو نفع ہوگا۔ آپ بات پہنچا دیں، اس سے آپ کی ذریعے سے بات پہنچا دیں، اس میں کوئی نفع نہیں ہے، تذکیر میں نفع ہے۔ ایک آدمی کو زنا کرنے کا تقاضا ہوا، مسجد سے باہر تھا، زنا کا تقاضا ہوا کہ مجھے زنا کرنا ہے۔ خیال آیا کہ میں اللہ کے نبی سے پوچھتا ہوں، جا کر آ کے عرض کیا، اللہ مجھے زنا کرنے کا تقاضا ہے، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ ظاہر بات ہے وہ جانتے ہوں گے زنا کرنا غلط ہے، تو چلیے پوچھتے ہیں چل کے۔ وہ کہتے ہیں مجھے آپ نے مسجد میں بٹھا کر سمجھایا، میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات کے دل میں اترنے کا ایک ماحول ہے، ایک جگہ ہے، ایسا تھوڑا ہی ہے کہ آپ دین کی بات گشتوں میں، ملاقاتوں میں کان میں ڈال کے آ جائیں اور کہیں میں نے بات پہنچا دی ہے۔ نہیں، ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دل میں اتارنا تبلیغ ہے۔ اور یہ بات بالکل قرآن حدیث سے واضح ہے، بالکل اس میں شک کرنا جہالت ہے۔ یہ بات قرآن حدیث میں ثابت ہے بالکل کہ دل میں بات کے اترنے کی جگہ صرف مسجد ہے۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اعمال مسجد سے بڑھ کر دلوں کو نرم کرنے والا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ صاف فرمایا آپ، حدیث ہے، میں حدیث سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی ثقیل نے فرائض سے انکار کیا، فرمایا مسجد میں ٹھہراؤ، مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو نرم کر دے گا۔ یہ فرائض سے انکار کر رہے ہیں یا فرائض پر عمل کریں گے؟ تو میرے دوستو، پہلا مقصد اس کام کے ذریعے اپنے ایمان کی تکمیل ہے، اس لیے فرمایا کہ مسجدوں میں یہ ایمان کے حلقے، اور یہاں لا کر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی کبریائی اور اس کی توحید کو اس طرح سمجھاؤ کہ اللہ کے غیر کا دل سے تاثر نکلے۔ اور یقینی بات ہے نا، آپ کسی وزیر کوٹھی میں جائیں گے تو وزارت کا تاثر پیدا ہوگا، آپ کسی فقیر کے جھوپڑے میں جائیں گے کہ اس کے فقر کا اور اس کی غربت کا تاثر پیدا ہوگا۔ جب مخلوق کے یہاں جا کر اس کا تاثر پیدا ہو سکتا ہے تو خالق کے گھر میں آ کر خالق کا تاثر کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ اس لیے ہم نے عرض کر دیا کہ یہ پہلا کام یہ ہے، دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا، اور اس کی عملی شکل یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کی عملی شکل یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا کچھ وقت فارغ کرے امر معروف نہی عن کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے۔ کیوں فارغ کرے؟ اس لیے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنا ضروری ہے اور ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ میں تو صاف بالکل واضح بات عرض کرنا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے وقت فارغ کرے امر معروف نہی عن منکر کو اپنی ذات سے خود کرنے کے لیے۔ کیا مطلب امر معروف نہی عن منکر کا؟ آپ معروفات پر کتاب لکھ دیں، یہ معروفات یہ امر معروف نہیں ہے۔ آپ منکرات پر کتاب لکھ دیں، آپ پمفلیٹ چھاپ کر دیواروں پر لگا دیں، نماز قائم کرو، شراب مت پیو، سود مت کھاؤ۔ میں تو آپ سے کیا عرض کروں، چینی کا بیوپاری، مثال بہت اچھی دے رہا ہوں آپ کو، چینی کا بیوپاری، اس کی چینی کی بوری پر چیٹے آتے ہیں، اگر وہ اپنی چینی کی بوری پر نمک لکھ دے تو کیا یہ چینٹے، یہ چینٹے اور مکوڑے کیا اس بوری کو چھوڑ دیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ بھئی یہ تو نمک لکھا ہوا ہے، چلو۔ میں کہتا ہوں آپ سے، میں آپ کو بڑی آسان مثال دے رہا ہوں، مسلمان سود کا اور جھوٹ کا اتنا عادی ہو چکا ہے، آپ کا اشتہار لگا دینا جگہ جگہ، سود مت کھاؤ، نماز قائم کرو۔ میں کہتا ہوں اس اشتہار کی حیثیت اس بوری پر نمک لکھنے سے زیادہ نہیں ہے۔ سوال، اصل مسئلہ جگہ کے تبدیل کرنے کا ہے۔ ہمارا گشت کا موضوع ایک مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے، بازار کے ماحول سے مسجد کے ماحول میں۔ جگہ کو تبدیل کرنے کے لیے گشت ہے، دین کی بات پہنچانے کے لیے گشت نہیں ہے۔ میری آپ بس سب پرانے نئے جتنے سب نوٹ کر لیں میری بات کو۔
گشت کا موضوع ہے مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا. اس لیے کہ حدیث ہے کہ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ دوڑ کر آئے. آپ سوچیے تو صحیح, اللہ فرما رہے اتیت ہرولتن, میں دوڑ کر آتا ہوں اس کی طرف, میری طرف چل کر آتا ہے. اس لیے میرا عزیز دوستو, یہ ہر مسلمان کی اپنی ضرورت ہے, ہر مسلمان کی اپنی ضرورت ہے. ہم سارے عالم سے کہتے ہیں ہر مسلمان کی اپنی ضرورت ہے, ہر مسلمان کا اپنا کام ہے. اور آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کے اور بھی طریقے ہیں, تو پھر آپ صاف بات ہے کہ آپ رواجی طریقوں سے ان کی باتیں پھیلائیں آپ ان موبائلوں سے اور ان سے. تو پھر میں صاف کہتا ہوں کہ اس سے تو دعوت کا فریضہ اس سے ادا نہیں ہوتا. اس طرح ہمیں روزانہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے روزانہ وقت فارغ کرنا پڑے گا, کیونکہ حکم ہے جددو ایمانکم, اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں. اگر آپ صبح نکل جائیں ذرا قصائیوں کے محلے میں, تو آپ کو صبح سارے قصائی آپ کو چھری پر دھار لگاتے ملیں گے. آپ ذرا نکل جائیے کسی بڑھئی اور کارپینٹر کے محلے میں, تو آپ کو سارے بڑھئی اس وقت اپنے اوزاروں پر دھار لگاتے ہوئے ملیں گے. بھائی کیا کر رہے تم یہ بیٹھے ہوئے, یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہیں گے جی ہمیں ان اوزاروں سے دن بھر کام لینا ہے, لکڑیاں کاٹنی ہیں, چھیلنی ہیں, رندے چلانے ہیں, آری چلانی ہے. ہم صبح اس میں دھار لگاتے ہیں تاکہ شام تک ان کے ذریعے سے کام لیتے رہیں. میں بہت آسان مثال آپ کو پیش کروں. یہ صبح آپ دیکھیں دن بھر یہ اوزار آدمی استعمال کرتا ہے اور صبح کو ان سب اوزاروں پر دھار لگاتا ہے. کتنی میں آسان مثال عرض کر رہا ہوں. اس مسلمان کو صبح سے لے کے شام تک فرائض بھی ادا کرنے ہیں, احکام بھی پورے کرنے ہیں, معاشرے کے احکام پورے کرنے ہیں. یہ ان احکام کے پورا کرنے کے لیے اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا کرے. اس کے لیے صبح ہر مسلمان کو چاہیے اپنا وقت فارغ کر کے مسجد میں آئے کہ مجھے رات تک یہاں ایمان کے حلقہ میں بیٹھ کر مجھے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے, اس پر دھار لگانی ہے تاکہ میں شام تک اس ایمان کی قوت سے اللہ کے احکام پورے کرتے رہوں. کتنی آسان بات ہے, اگر کوئی سمجھے اس کو تو غور کرے. ہمارا اصل اصول یہ ہے ہر مسجد میں صبح فجر کے بعد ہر آدمی اس کی پوری کوشش کرے کہ وہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھے اور نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جائے. ایک سنت ہے, میں جو سنت ہے وہ عرض کر رہا ہوں. اور بیٹھ کر یہاں ایمان کے حلقوں میں اللہ کی بڑائی کو سنے, یہاں سے یہ اثر لے کر جائے, پھر یہ حکومت میں جائے, عدالت میں جائے, وزارت میں جائے, تجارت میں جائے. یہ جہاں جائے گا وہاں یہ ایمان کو لے کر جائے گا. اس سے باہر کے سارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات زندہ ہوں گے. مجھے بتاؤ تو صحیح, میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ واقعی کہہ رہا ہوں. یہ مت کہو جی ہم تو ہیں ایمان والے. اپنے ایمان کو بجائے کسی کافر کے مقابلے میں سوچنے کے اپنے ایمان کو صحابہ کے مقابلے میں سوچا کرو, کیونکہ حکم ہے صحابہ کی طرح ایمان لانے کا. سب کو حکم یہ ہے آمنوا کما آمن الناس, ایمان لاؤ صحابہ کی طرح. یہ مت سوچا کرو کہ میں کافر سے میرے ایمان کا مقابلہ کافر سے ہے ہی نہیں. کافر سے کیا مقابلہ ایمان کا؟ کافر سے ایمان کا مقابلہ کرنا مسلمان کا ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ کا فقیر سے مقابلہ کرنا اپنی مالیت کا, یا کسی پہلوان کا کسی بیمار سے مقابلہ کرنا اپنی طاقت کا. ایسا ہے. ہم غور کریں اس پر کہ میں جس ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوں, میں اپنے ایمان کو باہر کے سارے جتنے اللہ تعالیٰ کے احکام فرائض سے لے کر اپنے استنجے کی لائن کی سنت تک اس میں دیکھ لیجئے, اگر سارے احکام پورے ہو رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ ہاں ایمان ہے. لیکن ہر مسلمان اپنے ایمان کو خود دیکھ لے احکام پر پیش کر کے کہ احکام پورے ہو رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ صاف فرمایا حدیث میں کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے, جدھر چلاؤ گے چلے گا, جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا. تو میرے دوستو عزیزو, یہ پہلی بات ہے کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ گشت اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مسجدوں میں بھی جمع ہو کر صبح اللہ
اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے تذکرے، جنت کے تذکرے، دوزخ کے تذکرے، مغیبات کے تذکرے، اس سے یقین شکلوں سے حکموں کی طرف آئے گا اور ظاہر سے غیب کی طرف یقین تبدیل ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب چیزوں کا، شکلوں کا یقین دل سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اعمال کا اور فرائض کا یقین دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ نماز کو آدمی اس لیے ضائع کرتا ہے کہ ادھر گاہک آ گیا، ادھر نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے گاہک کو لاتے ہیں۔ آپ کا خیال غلط ہے کہ اللہ آپ کو رزق دینے کے لیے گاہک لائے ہیں۔ اللہ آپ کو رزق دینے کے لیے گاہک نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کو ناپنے کے لیے، جانچنے کے لیے گاہک کو لائے ہیں کہ اگر اس کا ایمان ہے تو پھر یہ نماز کے لیے گاہک کو چھوڑ دے گا، اگر اس کا ایمان اس قابل نہیں ہے تو یہ گاہک کے لیے نماز کو چھوڑ دے گا۔ وہ تو گاہک آپ کے ایمان کے امتحان کے لیے گاہک آیا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، آج کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی کسٹمر نہیں دکان پر نہیں آیا تو مغرب کی اذان کے وقت آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں اپنے احکام میں۔ عجیب اللہ کا نظام ہے، جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں میرا بندہ کیا کوشش کرتا ہے۔ جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، جس چیز سے روکتے ہیں اس کی سہولت دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، اللہ نے سود سے روک دیا ہے، سود کی سہولتیں اور سود سے مال کے بڑھنے کا آدمی کو نظر آتا ہے۔ ادھر دیکھ لیجیے آپ، جتنے بھی احکام ہیں سب انسان کے فطری تقاضوں کے خلاف ہیں۔ ادھر نیند مسلط کی ہے، ادھر نماز فرض کی ہے۔ ادھر مال کی ضرورت رکھی ہے، ادھر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ ادھر بھوک پیاس کی ضرورت رکھی ہے، ادھر روزہ فرض کیا ہے۔ ہمارا صرف اتنا چاہنا ہے، اللہ کہتے ہیں ہمارا صرف اتنا چاہنا ہے کہ تم ہماری چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دو تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے دیں۔ جنت کو جو گھیرا گیا ہے ناگواریوں سے، اس کا مطلب ہی یہی تھا، کہ اگر تم ناگواری برداشت کر کے حکم پورا کر دو تو میں نے عرض کیا کہ نماز یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو کافر مسلمان کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ آپ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، اس کا فیصلہ سب سے پہلے نماز سے ہوگا۔ اگر نماز ہے تو اسلام ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو کفر ہے۔ بعض ائمہ کا مذہب تو یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ نماز سے اگر یہ نماز چھوڑتا ہے اس کو عمر قید کر دیا جائے، چاہے یہ قید میں مر جائے لیکن جب تک یہ نماز پر نہ آ جائے اسے عمر قید کر دیا جائے۔ دیکھیے اس سے عمر قید، قتل کی سزا ہے عمر قید۔ یہاں نماز چھوڑنے والی کی شریعت میں سزا ہے، نہ چور کی یہ سزا ہے، نہ روزہ توڑنے والے کی یہ سزا ہے۔ یہ سزا اگر ہے تو نماز چھوڑنے والی کی سزا عمر قید ہے۔ اس لیے مجھے تو شرم آتی ہے کسی مسلمان سے یہ کہتے ہوئے کہ نماز پڑھو گے، جبکہ آپ روایتیں پڑھیے تو آپ کو ایک کافر کو دعوت دیتے ہوئے تو ملے گا کہ نماز پڑھنی ہوگی آپ کو، لیکن مسلمان سے کہا جائے کہ نماز پڑھنی ہوگی آپ کو، یہ تو مجھے کہیں ملا نہیں ہے۔ عجیب بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے سیرت میں نہیں ملا کہ کسی مسلمان سے یہ کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، مجھے نہیں ملا کہیں۔ سنیے تو نہیں کیا کہہ رہا۔ ہاں، کافر اگر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو حدیث میں جگہ جگہ ملے گا آپ کو کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے فرائض بتائیں کافروں کو، لیکن مسلمان سے کہا جائے کہ نماز پڑھا کرو، یہ نہیں کہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ مسلمان سے تو حکم جو ہے وہ نماز کو عمدہ پڑھنے کا اور نماز کو دنیا میں رائج کرنے کا حکم ہے۔ قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے نماز کے قائم کرنے کا حکم مومن کو ہے، مومن کی صفت بھی یہی ہے، مومن کو حکم بھی اسی کا ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جو نماز قائم کرتے ہیں پڑھیے، آپ پورا قرآن پڑھیے، آپ کو اقامت صلاۃ کا حکم جو ملے گا وہ مومن کے لیے ملے گا۔ تو یہ کہنا مجمع سے نعوذ باللہ کہ بھائی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے۔
ہو سکتا ہے مسلمان سے غلطی ہو جائے کہ وہ شراب پی لے، ہو سکتا ہے مسلمان سے غلطی ہو جائے کہ وہ چوری کر لے، ہو سکتا ہے مسلمان پر شہوت غالب آ جائے وہ غلطی سے زنا کر لے، لیکن مسلمان نماز چھوڑ دے، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا، اس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے، اس لیے کہ فرق یہ ہے کفر اسلام کے درمیان۔ کافر سارے اچھے کام کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، مسلمان سے کوئی برا کام ہو سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا، یہ فرق ہے دونوں کے درمیان۔ اگر نماز نہیں ہے تو پھر کفر اسلام کے درمیان کی جتنی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں سب ختم، پھر آپ کے کفر کی طرف جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے تو کام میں ایک بنیادی چیز ہے یہ کہ نکلو، کیوں نکلو؟ اصل میں عرض کرتا ہوں کہ آدمی کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کی آدمی کے اندر سے صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، میں ایک آسان مثال عرض کرتا ہوں، ایک آدمی کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، اس کو یہاں سے یہاں پلستر باندھ دیتے ہیں، 1 مہینہ پلستر لگا رہے گا آپ کا، یا 2 مہینے لگا رہے گا، 2 مہینے کے بعد جب پلستر کھلے گا تو آپ کا ہاتھ یہاں جام ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا بھائی، میں تو بہت آپ کو اب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کا ہاتھ جام ہو جائے گا، آپ کو اس ہاتھ کو کھولنے کے لیے پھر 2 مہینے آپ کو ورزش کرنی پڑے گی، اس ہاتھ کو کھولنے کے لیے، ہاتھ جام رہا نا 2 مہینے، ہلا نہیں۔ میں بہت آسان مثال دے رہا ہوں کہ پلستر لگا ہوا تھا، اب پلستر کھلے گا تو اس ہاتھ کے جوڑ کو ہلاتے 2 مہینے کی کوشش کے بعد یہ ہاتھ اپنے معمول پر آئے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس سے کہ جب آدمی کی نقل و حرکت دین کے لیے ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے اس کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، بیمار آدمی ہے، عمل کی استعداد ختم ہو گئی ہے، آپ کو اسے اسپتال کے ماحول میں لانا پڑے گا کہ اس ماحول میں لاؤ۔ میرے دوست عزیزو، نکلنے کی اصل غرض ہے یہ کہ دنیا کے مشاغل کی وجہ سے فرائض کی اور نوافل کی عادت اور اس کی استعداد ختم ہو گئی۔ آدمی دنیا کے معاملے میں رہتے اس کے اندر سے عمل کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے، یہاں تو 2 مہینے پلستر رہا تو ہاتھ جام ہو گیا، آدمی کے سال گزر گئے اللہ کو سجدہ کیے بغیر، اس کا جسم سجدے کی حیت پر کیسے آئے گا؟ استعداد کیسے پیدا ہوگی اس کے لیے خروج ہے۔ میں کہتا ہوں خروج ایک ایسا بنیادی مقصد ہے۔ خروج، لوگ کہتے ہیں خروج دین سیکھنے کے لیے ہے صرف، میں کہتا ہوں نہیں، خروج اس لیے ہے تاکہ کچھ وقت کے لیے یہ مسلمان اپنے کاروبار کے ماحول سے، گناہوں کے ماحول سے اور بدکاری کے ماحول سے اور ظلمتوں کے ماحول سے یہ باہر نکلے کچھ وقت کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نکلنا کیا ضروری ہے؟ ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل، 1-2 نہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کیا جائے ایک فرد اور اس کے قتل میں آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق اس کے ایک آدمی کے قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈالیں گے، سب کو، آسمان کی مخلوق ہو اور زمین کی مخلوق، اگر سب کے سب ایک انسان کو قتل کرنے میں، ایک مسلمان کو قتل کرنے میں شریک ہوئے ہیں تو اللہ سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ مقام ہے ایک مسلمان کا، اس نے 99 قتل کیے۔ ایک عابد راہب جو مستقل عبادت کیا کرتا تھا، اس نے جا کے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تم نے تو 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تمہاری مغفرت کہاں سے ہو جائے گی؟ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، کیونکہ بندے کی توبہ کے اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس نے اس قاتل کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیا، اس نے اس راہب کو قتل کر دیا۔ بتائیے، 100 قتل ہو گئے پورے۔ پھر یہ قاتل، پھر فکر ہوا بھائی توبہ کرنی چاہیے، بہت پاپ کر لیے، توبہ کرنی چاہیے۔ پھر یہ نکلا تو ایک عالم سے ملا۔ میں واقعی کہتا ہوں کہ صحیح رہبری علماء ہی کر سکتے ہیں، علماء صحیح رہبری کر سکتے ہیں۔ عالم کے پاس گیا، عالم سے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟
اس عالم نے کہا کہ توبہ آپ کی قبول ہو جائے گی، لیکن آپ کو اپنی بستی چھوڑ کر نکلنا پڑے گا، اور فلاں بستی میں آپ کا رخ بنا ہے، وہاں آپ کو جانا پڑے گا۔ بتائیے آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آپ توبہ کیجئے، ندامت ہو، استغفار ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائیے، اللہ معاف کر دیں گے۔ نہیں، ہم آپ سے بہت کام کی بات آپ سے ہم کر رہے ہیں۔ عالم نے کہا نکلیے، آپ اپنی جگہ چھوڑیے، اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آدمی اگر گناہوں کی جگہ سے نہیں ہٹتا تو اس کی توبہ کے اندر پختگی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ گناہ کی ظلمتیں اس کو گناہ میں واپس لے جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بے انتہا گناہ ایسے ہیں جنہیں آدمی صبح توبہ کرتا ہے، شام گناہ کرتا ہے، شام کو توبہ کرتا ہے، صبح گناہ کرتا ہے، صبح توبہ کرتا ہے، شام کو توبہ کرتا ہے۔ اس کی توبہ اس کا گناہ، اس کی توبہ اس کا گناہ اتنا برابر چلتا رہتا ہے کہ اسے اس گناہ سے بچنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ صبح توبہ کرتا ہے، شام کو گناہ کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ گناہ کے ماحول میں ہی توبہ کر رہا ہے۔ میں بہت آسان مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک آدمی، وہ جہاں میں آپ کروں کہ کسی جگہ پر کسی کمرے میں کوئی انفیکشن پھیلا ہوا ہے اور وہاں کے ماحول بیچارہ پڑا ہوا ہے، وہیں دوا کھا رہا ہے، وہیں پڑا ہوا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں دیکھیے اس کو، آپ اسپتال کے کمرے میں آپ جاتے ہیں تو آپ کے جوتے باہر اتار دیے جاتے ہیں، آپ کو اسپتال کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اسپتال کہتا ہے آپ اپنے کپڑوں میں نہیں جا سکتے، اپنے جوتوں میں نہیں جا سکتے۔ میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں، کیوں کہ آپ جو اثر لے کر آ رہے ہیں اس کا اثر مریض پر پڑے گا، لہٰذا مریض کو تو ایمرجنسی میں رکھا گیا ہے۔ میں بہت آسان مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ بتائیے تو صحیح، جب جسمانی امراض کا یہ حال ہے تو روحانی امراض کا کیا حال ہوگا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ نکلنا کیا ضروری ہے؟ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں، نکلنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آدمی وہ برائی کے ماحول سے نکل کر اچھے ماحول میں آئے۔ تو میں سچ عرض کرتا ہوں کہ جو بنگی گندگی اٹھاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں آپ کو بدبو آ رہی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، یہاں تو کوئی بدبو نہیں۔ وہ بدبو کے ماحول میں رہتے رہتے اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے ناک پکڑے بغیر، سانس روکے بغیر، اور وہ وہاں گھنٹوں کام کرتے ہیں بیٹھ کر اس میں گندگی کے ماحول میں، کیونکہ اس گندگی میں رہتے رہتے ان کے اندر سے اس کی بدبو کا احساس ختم ہو گیا ہے، بدبو کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان گناہوں کے ماحول میں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماحول سے ان کو نکالیں۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ عمل کی اس طرح سے جو پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے ماحول سے نکل کر۔ اس عالم نے اس قاتل سے کہا کہ اگر تم توبہ چاہتے ہو تو فلاں بستی میں چلے جاؤ، اپنی بستی چھوڑ دو۔ واقعہ مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں۔ وہاں سے نکلا، وہ راستے میں ہی تھا کہ راستے میں وفات ہو گئی اس کی۔ عذاب کے فرشتے آگے لے جانے کے لیے اللہ نے اس کے نکلنے پر بستی چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، جہاں یہ جا رہا تھا، جہاں سے آ رہا تھا زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا۔ فرشتوں کو بھی دی خبر، اللہ نے اس کی مغفرت کا ایسا خفیہ انتظام کیا کہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کیا ہوا۔ فرمایا فرشتوں سے ناپ کے دیکھ لو، اور فرشتوں ناپ کے دیکھا تو وہ جہاں سے آ رہا تھا وہ جگہ دور ہو گئی، جہاں جا رہا تھا وہ قریب ہو گئی۔ اسی پر اللہ نے اس 100 قتل کرنے والے قاتل کی مغفرت کر دی ہے۔ تو ہم تو اصل بات کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ ہمارے کام کا اصل مقصد ہے ہر مسلمان کو اس کی جگہ سے نکالنا۔ دین کی باتوں کو نشر کرنے سے ہدایت نہیں ملے گی، تربیت نہیں ہوگی۔ دین کی بات کو کہ دل میں اترنے کی جو اصل جگہ مسجد ہے، یہاں عمل کے ماحول میں آنے سے آدمی عمل والا بنتا ہے۔ ایک نہیں، سینکڑوں واقعات ایسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوامین وسال کو مسجد میں باندھ کر رکھا، 3 دن میں اس کی حالت بدل گئی۔ وفد ثقیف کو مسجد میں رکھا جو فرائض سے انکار کرتے تھے۔ تو یہ اصل بات ہے کہ ماحول میں آدمی آ کر بنتا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ نمازوں میں کمال پیدا ہو۔ دیکھو میں